व्यू 360 में। भारतीय शहरियों की अक्सरियत ज़रूरत की अशिया कम मिकदार में खरीदने पर मजबूर। मौशी मसाइल की वजूहात क्या हैं? पहले अपने गाड़ी से चलते थे, अब पेट्रोल डीजल इतना महंगा हो गया है, अब ये पब्लिक व्हीकल जो हैं इनका यूज़ करते हैं। गुर्बत और अफलास के सबब अफगान बच्चों में ग़िज़ाई क़िल्लत बढ़ने लगी। अगर मैं पिछले 3 महीनों से मुवाजना करूं तो इस माह जब मैं अपनी रिपोर्ट तैयार कर रहा था ये तादाद दुगनी हो चुकी है। और अमेरिका में ख़ज़ा के रंग फीके क्यों पड़ गए? जवाब सिंपली अमेरिका में। जनूबी एशिया की सबसे बड़ी मईशत में भी आम आदमी महंगाई से परेशान है। आज हम बात करेंगे भारत की। वॉइस ऑफ अमेरिका के वाशिंगटन स्टूडियो में आप सबको खुशामदीद। व्यू 360 के साथ मैं हूँ सारा जमान। भारत में इन दिनों आम इस्तेमाल की अशिया की कीमतों में इजाफे की शरह 4.5% के करीब पहुँच चुकी है। एक माह पहले महंगाई की शरह 4.35% थी, यानी इसमें एक ही माह के दौरान कुछ इजाफा हुआ है और उससे पहले कई माह तक महंगाई की शरह इससे भी ज़्यादा रही है। भारत अपनी ज़रूरत का 80% ईंधन दरामद करता है। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमत बढ़ने से भारत में पेट्रोल और डीजल की कीमतें भी मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंची और उसके बाद कुछ नीचे आई हैं। अक्टूबर में मार्केट रिसर्च कंपनी एक्सेस माई इंडिया ने एक सर्वे किया जिसमें हिस्सा लेने वाले 88% से ज़्यादा अफराद ने बताया कि वो नवंबर में दिवाली के मौके पे AC, TV, वॉशिंग मशीन और जेवरात जैसे बड़े आइटम्स नहीं खरीदेंगे। भारत में रिवायती तौर पर लोग दिवाली के मौके पर सोने की बहुत ख़रीदारी करते हैं, लेकिन इस मरतबा लोगों ने कहा कि वो कपड़ों और जूतों जैसी कम कीमत अशिया ख़रीद कर ही खुशी मनाएंगे। सुनते हैं कुछ भारतीय सारिफीन किन हालात का सामना कर रहे हैं। बजट में तो फ़र्क पड़ते ही है सर। एक तो बच्चे भी छोटे हैं तो शॉपिंग करनी है, उसमें कटौतियाँ करते हैं। घर के खर्च जो एक्स्ट्रा हम कर सकते थे उनको भी कटौती करनी पड़ती है हमें। फाइनेंशली भी वो बजट वो पड़ता है ना, मिडिल क्लास फैमिली है, कहाँ से इतना वो अफोर्ड करेंगे। पहले अपने गाड़ी से चलते थे, अब पेट्रोल डीजल इतना महंगा हो गया है, अब ये पब्लिक व्हीकल जो हैं इनका यूज़ करते हैं, बस वगैरह से आते जाते हैं, अपनी गाड़ी कम चलाते हैं। ड्राई फ्रूट है इतने महंगे हो गए हैं, पहले से अब हाफ ले रहे हैं। हफ्ते के अंदर में बीच में काफ़ी बार नॉनवेज खा लेते थे, लेकिन अब वो नहीं हो रहा है। सिर्फ एक हफ्ते के अंदर, पूरे हफ्ते में एक बार ही नॉनवेज खाया जाता है, वो भी महंगाई की वजह से। महंगाई के अलावा भारत में एक और बड़ा मसला बेरोज़गारी का भी है। IMF के मुताबिक शरह बेरोज़गारी 7.1% है, जबकि मईशत पर नज़र रखने वाले एक मारूफ भारतीय थिंक टैंक CMI के मुताबिक 7.25%। बेरोज़गारी का सबसे ज़्यादा सामना नौजवान और नए ग्रेजुएट्स करें। अंदाज़न हर 3 में से एक नौजवान के पास मुलाजमत नहीं है। भारत में कोविड के सबब पिछले साल मईशत सुकड़ गई थी और उसमें 7.25% तक की GDP में कमी आई थी। करोड़ों लोग बेरोज़गार हुए थे। इस साल IMF का अंदाज़ा है कि भारत में माशी तरक्की की शरह 9.5% होगी। अब 7.25% की कमी के बाद 9.5% की तरक्की सुनने में बहुत ज़्यादा लगती है, लेकिन है नहीं, क्योंकि पहले 7.25% की जो गिरावट हुई थी उसका नुकसान पूरा होगा और उसके बाद तकरीबन 2.25% की पॉजिटिव ग्रोथ होगी, यानी मईशत वबा से पहले की सतह पर फ़िलहाल नहीं पहुँच पाएगी। तो भारत की मईशत की जो मजमूई सूरत हाल है उसको समझने के लिए हम बात करेंगे सहाफ़ी पूजा मेहरा से, जो कि किताब द लॉस्ट डेकेड की मुसन्निफ़ा हैं। इस किताब में उन्होंने 2008 से 2018 के दौरान भारत की मईशत का जायज़ा लिया है। पूजा, वेलकम टू व्यू 360। सबसे पहले तो यूथ अनएम्प्लॉयमेंट पर बात करते हैं। भारत में आबादी का एक बड़ा हिस्सा नौजवान है, लेकिन यूथ में जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो इस वक्त सबसे ही ज़्यादा है। क्या वजह है, क्यों नई नौकरियाँ नहीं पैदा हो पा रही? ये एक लॉन्ग स्टैंडिंग प्रॉब्लम है इंडियन ग्रोथ मॉडल की, जिसमें कि उतनी नौकरियां जितनी निकलनी चाहिए स्पेशली मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से नहीं निकल पाती हैं। आपको याद होगा 2014 में जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना इलेक्शन कैंपेन लड़ा था, उसमें भी उन्होंने जॉब्स का बहुत बड़ा इशू बनाया था। कोविड की वजह से पिछले 1.5 साल में ये प्रॉब्लम जो है ज़्यादा बड़ी है। हालांकि अलग अलग सोर्सेस से डेटा कॉन्फ्लिक्टिंग पिक्चर्स दिखा रहा है, तो लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि इंडिया में अंडर एम्प्लॉयमेंट की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि लोग गरीब हैं। जो लोग गरीब हैं वो अनएम्प्लॉयड नहीं रह सकते हैं, तो वो शहरों से लौट के गांव में जाके फार्म्स के ऊपर काम कर रहे हैं। और जो इनफॉर्मल सेक्टर है उसमें जो एम्प्लॉयमेंट 80 से 90% ट्रेडिशनली इंडियन इकॉनमी में रहता है, वो कोविड की वजह से एक बहुत बड़ा उनको शॉक लगा है, और वो जॉब्स जो हैं
उसमें भी कमी आई है, ऐसा एक्सपर्ट्स का मानना है। अच्छा ये बताएं, जिस तरह आपने भी कहा कि मोदी हुकूमत जॉब्स के वादे के साथ आई थी, लेकिन हमने देखा कि जो पहली टर्म हुई उसमें भी जो जीडीपी में ग्रोथ थी उसकी जो रफ्तार थी वो 1% से भी कम थी, और फिर दूसरी टर्म में तो ग्रोथ हर साल गिरी ही है। तो क्या वजह नज़र आ रही है इसकी? गिरावट थी पहली टर्म में भी और उसके बाद अभी भी गिरावट है। ये जैसे कि आपने मेरी किताब के बारे में बात किया, उसमें भी मैंने रिकॉर्ड किया है। ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद फिर जितने भी इंडियन इकॉनमी को शॉक्स लगे हैं, उसके बाद रिबाउंड तो हो जाती है इकॉनमी, क्योंकि पॉलिसी मेकर्स जो डिसीजंस लेते हैं इकॉनमी के लिए शॉक के बाद, जैसे ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस का शॉक था 2013 में, टेपर टैंट्रम्स का शॉक था, अभी कोविड का शॉक है, लेकिन वो जो रिकवरी है वो सस्टेन नहीं हो पाती है। आपने अभी बताया कि इस साल भी रिकवरी का प्रोजेक्शन आया है, 9.5% जीडीपी ग्रोथ का प्रोजेक्शन है। रिकवरी जो है पॉलिसी डिसीजंस लेके, स्टिमुलस देके, या चाहे मॉनेटरी या फिस्कल, यानी पैसे जो हैं खर्च करके सरकार रिकवरी दिखा देती, निकल आती है, लेकिन उसको सस्टेन नहीं कर पाते हैं, क्योंकि लॉन्ग स्टैंडिंग प्रॉब्लम्स जो इंडियन इकॉनमी के हैं, जैसे कि स्किल डेवलपमेंट उतना नहीं है, एजुकेशन रिफॉर्म्स और जितना ज़रूरत है वो नहीं है, हेल्थ अवेलेबिलिटी जितना होना चाहिए पब्लिक हेल्थ वो नहीं है, और जैसे मैंने बताया कि जो एग्रीकल्चर के बाहर के सेक्टर्स है, मेनली जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है, उसमें उतनी जॉब्स नहीं क्रिएट होती हैं, क्योंकि वो फैक्ट्रियाँ जो हैं वो ऐसी फैक्ट्रियाँ लगती हैं, ऐसे सेक्टर्स में फैक्ट्रियाँ लगती हैं जो मशीनों से ज़्यादा काम कराते हैं, और उतनी जॉब्स जितनी लोगों के लिए उसमें जगह रहती नहीं है। अच्छा थोड़ी सी जी। वैसे एग्रीकल्चर की बात भी करते हैं, बिकॉज लेबर फोर्स का एक बहुत बड़ा हिस्सा, ऑलमोस्ट आधा हिस्सा जो है वो इंडिया में एग्रीकल्चर में काम कर रहा है, लेकिन एक तो इस सेक्टर का जीडीपी में भी हिस्सा बहुत बड़ा नहीं है, और फिर हम देख रहे हैं कि 1 साल से ज़्यादा ऑलमोस्ट हो रहा है कि किसानों का एहतजाज जो है, जो प्रोटेस्ट है वो चल रहा है। तो एग्रीकल्चर में भी जो स्लो ग्रोथ है, एक तो आप उसकी क्या वजह देखती हैं, और फिर आपके ख्याल में कितना बड़ा बर्डन वो इकॉनमी पे है, उसकी स्लो ग्रोथ से पूरी इकॉनमी की ग्रोथ कैसे अफेक्ट हो रही है? बर्डन तो मैं नहीं कहूँगी, क्योंकि इंडिया में फूड सिक्योरिटी हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर, हमारे फार्मर्स की वजह से ही है, लेकिन हाँ ये बात ज़रूर है कि जितने लोग फार्मिंग में एम्प्लॉयड हैं, प्रोडक्टिविटी फार्मिंग सेक्टर की कम है, और बहुत से लॉन्ग स्टैंडिंग प्रॉब्लम्स हैं एग्रीकल्चर में, रिफॉर्म्स नहीं हो पाए हैं, जो कीमतें हैं वो फ्री मार्केट के हिसाब से सेट नहीं हो सकती हैं, क्योंकि दुनिया के किसी भी देश के अंदर जो फार्म सेक्टर है वो जो इस तरह की उसमें प्रॉब्लम्स आती हैं, वही प्रॉब्लम्स यहाँ पे हैं। जो 1 साल से मसला चल रहा है फार्मर्स का सरकार के साथ, सरकार नए तरह से जो रिफॉर्म्स लाना चाहती थी, वो जो है उन्होंने ठीक तरह से फार्मर्स को समझाए नहीं हैं, जिसकी वजह से एक पॉलिटिकल डिसएग्रीमेंट है फार्मर्स और सरकार के बीच में। फार्मर्स चाहते हैं गारंटीज, उनको मिनिमम सपोर्ट प्राइसेस, मतलब जितनी प्राइस पे सरकार खरीदती है उनसे उनका हार्वेस्ट, वो चाहते हैं कि इसकी लीगल गारंटी मिले। सरकार लीगल गारंटी दे नहीं सकती है, तो इस वजह से there's a breakdown of trust between the farmers and the Indian government। और जो मैंने जैसे बताया, शहरों से लोग वापस फार्म्स पे गए हैं, वो फार्म के ऊपर डिपेंडेंसी बढ़ गई है लोगों की। अच्छा एक चीज़ जिसके लिए गवर्नमेंट को थोड़ा सराहा भी जा रहा है वो ये है कि इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत काम हो रहा है, बहुत सड़कें बनाई जा रही हैं, ये इंडियन इकॉनमी के लिए इस वक्त कितना ज़रूरी है? न्यूज़ में ज़्यादा आ रहा है कि बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जा रहा है। फिगर्स में उतना ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट अभी तक दिखना शुरू नहीं हुआ है। ये अनाउंसमेंट्स हैं, अगर ये मटेरियलाइज होंगी तो ये इकॉनमी के लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि उससे जो सरकार खर्चा करेगी इंफ्रास्ट्रक्चर पे, उससे नई जॉब्स क्रिएट होंगी, कंस्ट्रक्शन जॉब्स क्रिएट होंगी, कंपनीज के लिए ऑर्डर्स बढ़ेंगे, सीमेंट, इंजीनियरिंग गुड्स, कंसल्टेंसी सर्विसेज, तो उससे जीडीपी को एक स्टिमुलस मिल सकता है सरकार के इस खर्चे को बढ़ाने से। पर उसके लिए ज़रूरी है कि करप्शन कम हो, ऑन टाइम परफॉर्मेंस हो प्रोजेक्ट्स की। ऑलराइट पूजा मेहरा, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ ही दिल्ली से सहाफ़ी पूजा मेहरा, जो किताब द लॉस्ट डेकेड की मुसन्निफ़ा भी हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर एक्सप्लेनिंग दिस टू अस। थैंक यू। और अब हम बात करेंगे अफ़गानिस्तान की, जहां गुर्बत और बेरोज़गारी के सबब भूख का मसला बढ़ रहा है। इस बहरान से पहले भी अफ़गानिस्तान में बच्चों की एक बड़ी तादाद ग़िज़ाइयत में कमी का सामना कर रही थी। यूनिसेफ के मुताबिक 5 साल से कम उम्र के 41% अफ़गान बच्चों का वज़न और कद सेहतमंद सतह से कम है।
اور 9.5% بچے صرف ہڈیوں کا ایک ڈھانچہ ہیں، جو کہ بہت انتہائی بلند شرح ہے۔ تو قندھار کے ایک ہسپتال میں اب ایسے بچوں کی تعداد بڑھ رہی ہے جو غذائیت کی شدید کمی کے شکار ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ طبی عملہ ان کے لیے کیا کر پا رہا ہے۔ یہ ہیں بچوں کے امراض کے ماہر ڈاکٹر محمد صادق، جو قندھار کے میر وائس ہسپتال میں گزشتہ 38 سالوں سے خدمات انجام دے رہے ہیں۔ یہ علاقے کا مرکزی ہسپتال ہے جو عالمی ادارے ریڈ کراس کی مدد سے کام کر رہا ہے۔ ڈاکٹر صادق کا کہنا ہے کہ ہسپتال میں ایسے 5 سال سے کم عمر کے بچوں کی تعداد بڑھ رہی ہے جو غذائیت کی شدید قلت کا شکار ہیں۔ اگر میں پچھلے 3 مہینوں سے موازنہ کروں تو اس ماہ جب میں اپنی رپورٹ تیار کر رہا تھا یہ تعداد دگنی ہو چکی ہے، لہٰذا اس کا مطلب ہے کہ اسپتال میں داخلے کی تعداد میں 100% اضافہ ہوا ہے۔ ڈاکٹر صادق کا کہنا ہے کہ طالبان کے کنٹرول میں آنے کے بعد دیہی علاقوں میں لڑائی کم ہو گئی ہے اور زیادہ لوگ طبی مدد حاصل کرنے کے لیے شہر میں آ رہے ہیں۔ اب ہر ایک کو شہر تک رسائی حاصل ہے۔ اس سے پہلے بھی ان دور دراز علاقوں میں غذائیت کی کمی کے کچھ مریض تھے، لیکن وہ ہم تک پہنچ نہیں سکتے تھے، اسی لیے یہ تعداد روز بروز بڑھ رہی ہے۔ اقوام متحدہ کے ورلڈ فوڈ پروگرام کے مطابق تقریباً 1.90 کروڑ افغان شہریوں کو اس موسم سرما میں شدید غذائی قلت اور بھوک کے خطرے کا سامنا ہے، اور اس کا کہنا ہے کہ اندازاً 30 لاکھ بچوں کو انتہائی خطرہ لاحق ہے۔ ڈاکٹر صادق کہتے ہیں کہ غذائیت میں کمی کے کیسز 5 سال سے کم عمر کے بچوں میں زیادہ ہیں۔ میں بہت خوش ہوں۔ اسے 2 دن پہلے یہاں داخل کرایا گیا تھا۔ پہلے اسے بخار ہوا تھا اور اب پتہ چلا ہے کہ غذائیت میں کمی کے ساتھ ساتھ اس میں خون کی کمی بھی ہے۔ خوراک کی کمی کی موجودہ ہنگامی صورتحال اور 5 سال سے کم عمر مریضوں کی تعداد دگنی ہونے سے طبی عملہ کافی دباؤ میں ہے۔ انہیں کئی ماہ سے تنخواہ بھی نہیں ملی ہے۔ عالمی اداروں کی جانب سے انسانی ہمدردی کی بنیاد پر دی جانے والی امداد کے وعدوں کے باوجود ہیومن رائٹس واچ کی ایک رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ اس تباہی کی بنیادی وجوہات کا مقابلہ کرنے کے لیے افغانستان کو مزید اقدامات اٹھانے کی ضرورت ہے۔ گایا فیلگرینی کے ساتھ صبا شخان، وائس آف امریکہ۔ موسمیاتی تبدیلی کے اثرات کی جب ہم بات کرتے ہیں تو عام طور پر شدید طوفانوں، سیلابوں اور خشک سالی جیسے بڑے بڑے مسائل ذہن میں آتے ہیں، مگر ایک علامت آپ کو آج کل اپنی کھڑکی کے باہر ہی نظر آ رہی ہوگی۔ اس بار بہت سے پودے اور پھول وقت سے نہ اگ رہے ہیں نہ جھڑ رہے ہیں۔ سمپلی امریکہ میں فائزہ بخاری بتا رہی ہیں کہ کچھ ایسا ہی حال امریکہ میں بھی ہے، جہاں خزاں کے رنگ یا تو دیر سے نظر آ رہے ہیں یا بالکل ہی غائب ہیں، اور اس کا اثر قدرت کے ننھے ورکرز پہ بھی پڑ رہا ہے۔ ویلکم ٹو سمپلی امریکہ۔ نوبل انعام یافتہ مصنف البرٹ کیمس کے مطابق خزاں ایک طرح سے دوسرا موسم بہار ہے، جب ہر پتا ایک پھول کی مانند دکھائی دیتا ہے۔ خاص طور پر یہاں امریکہ کے اس مشرقی حصے میں جہاں ہم موجود ہیں، موسم خزاں اپنے معتدل درجہ حرارت اور درختوں کے پتوں کے خوبصورت رنگوں کی وجہ سے لوگوں کی خصوصی دلچسپی کا باعث بنتا ہے۔ اس حوالے سے آن لائن فولیج ٹریکر ویب سائٹ آپ کو رہنمائی فراہم کرتے ہیں کہ امریکہ کی مختلف ریاستوں میں خزاں رسیدہ پتوں کے رنگ کس مرحلے میں ہیں، سبز، نارنجی، سرخ، پیلے یا براؤن، اور اس طرح لوگ پلان کر سکتے ہیں کہ انہیں کس وقت اور کہاں جا کر موسم خزاں کے بہترین نظارے دیکھنے کو مل سکتے ہیں۔ تاہم اس سال درختوں کے پتوں کے رنگوں میں تبدیلی اور پت جھڑ دونوں ہی میں خاصی تاخیر ہوئی ہے۔ اس تاخیر کے پیچھے کیا ماحولیاتی حدت یا گلوبل وارمنگ کا ہاتھ بھی ہے، جانتے ہیں بوسٹن یونیورسٹی کے بایولوجی ڈپارٹمنٹ سے منسلک پروفیسر رچرڈ پریماک سے۔ امریکہ کی شمال مشرقی ریاستیں دنیا کی ان چند علاقوں میں شامل ہیں جہاں ستمبر، اکتوبر اور کبھی نومبر کے آغاز میں موسم خزاں کے سب سے خوبصورت رنگ دیکھنے کو ملتے ہیں۔ اس کا تعلق یہاں موجود میپل، چیری اور ساسفراس کے درختوں سے بھی ہے اور موسم سے بھی، جو ان کے خوبصورت رنگوں کو عیا کرتا ہے۔ تاہم اس سال بالخصوص یہ زبردست پیلے، نارنجی، سرخ اور گلابی رنگ آنے میں بہت تاخیر ہوئی، کیونکہ ستمبر اور اکتوبر میں موسم بہت گرم اور نمدار رہا۔ جب دن چھوٹے ہوتے ہیں تو پودے اس تبدیلی کا اثر محسوس کرتے ہیں، جیسے وہ درجہ حرارت، مٹی کی نمی، ہوا اور سردی کے وقت پر رد عمل دیتے ہیں۔ لیکن چونکہ درجہ حرارت اتنا معتدل رہا اور سردی کی پہلی
لہر اتنی دیر سے آئی، اس لیے درختوں کے رنگ بدلنے کے موسم میں اتنی تاخیر ہوئی۔ پروفیسر رچرڈ نے بتایا کہ صنوبر کے موٹے لیکن سوئی نما پتے سردی سہنے کے قابل ہوتے ہیں، اس لیے وہ نہیں جھڑتے، لیکن معتدل درجہ حرارت والے علاقوں کے زیادہ تر دوسرے درختوں کو سردی سے نمٹنے کے لیے اپنے پتے گرانا ضروری ہوتا ہے۔ موسم کے اس تغیر کا پرندوں اور حشرات جیسے شہد کی مکھیوں اور تتلیوں پر بھی اثر ہوتا ہے، اور وہ اپنے عمومی وقت کی نسبت سرد علاقوں سے دیر سے ہجرت کرتے ہیں۔ یوں عالمی حدت کا مسئلہ نہ صرف موسموں پر بلکہ جانوروں کی زندگیوں پر بھی اثر انداز ہو رہا ہے۔ تاہم اصل خطرہ یہ ہے کہ ماحولیاتی تبدیلی سے انسانی زندگیوں پر شدید اثرات مرتب ہوں گے۔ امریکہ، پاکستان، بھارت اور کئی ممالک میں اس کے بہت منفی نتائج سامنے آئیں گے، جیسے گرمی میں شدت۔ اگلی چند دہائیوں میں سمندر کی سطح 40 سینٹی میٹر تک بلند ہو جائے گی، جس کی وجہ سے ساحلی اور زرعی علاقوں میں سیلاب آئیں گے۔ اب پاشی کے بغیر فصلیں نہیں ہوں گی۔ موسم گرما میں زیادہ درجہ حرارت اور کم بارشوں کی وجہ سے زرعی علاقوں کو نقصان ہوگا۔ پروفیسر رچرڈ کے مطابق گلوبل وارمنگ کی وجہ سے موسم بہار وقت سے پہلے اور موسم خزاں دیر سے آنے لگا ہے۔ قدرتی مظاہر میں تبدیلی انسانوں کے لیے پیغام ہے کہ انہیں اس زمین کو آنے والی نسلوں کے رہنے کے قابل بنائے رکھنے کے لیے فوری اقدامات کی ضرورت ہے تاکہ گلوبل وارمنگ کے عمل میں کمی لائی جا سکے۔ آپ کی اس حوالے سے کیا رائے ہے؟ یہ تھا سمپلی امریکہ فائزہ بخاری کے ساتھ۔ اب ہمارے اس گرم ہوتے سیارے کا مستقبل کیسا ہوگا، اس کا اندازہ لگانے کے لیے ڈنمارک میں سائنسدان ماضی کے دور کی برف پہ تحقیق بھی کر رہے ہیں۔ دیکھتے ہیں انہیں اب تک کیا پتہ چلا ہے۔ نمونے کو خراب ہونے سے بچانے کے لیے مدھم روشنی میں تحقیق کرنے والے محقق برف کی تہہ کے نیچے جمی ہوئی کیچڑ کو کاٹ رہے ہیں تاکہ وقت کی منازل طے کر کے ماضی میں پائے جانے والے ماحولیاتی نظام کا جائزہ لے سکیں۔ ہم اس وقت کے ماحول اور موسمیاتی حالات کے بارے میں مزید جاننے کی کوشش کر رہے ہیں، اور ہم اس معلومات کو یہ سمجھنے کے لیے استعمال کریں گے کہ گرین لینڈ کی برف کی تہہ انسانی سرگرمیوں سے پیدا ہونے والی ماحولیاتی تبدیلیوں کے باعث مستقبل میں کس حد تک پگھل سکتی ہے۔ اینڈریو کرائسٹ یونیورسٹی آف کوپن ہیگن کے نیلز بور انسٹیٹیوٹ میں آئس کور آرکائیو سے منسلک ایک ریسرچر ہیں۔ آئس کور آرکائیو میں ماضی کے مختلف ادوار کے برف کے نمونے، جن میں سے ایک آپ نے دیکھا کہ کاٹا جا رہا تھا، سائنسی تحقیق کے لیے اکٹھے کیے گئے ہیں۔ برف کی تہہ کے نیچے جمے ہوئے کیچڑ کے یہ نمونے کبھی گرین لینڈ کی برفانی تہہ کی سطح سے 1.5 کلومیٹر نیچے موجود تھے۔ امریکی سائنسدانوں نے انہیں 1960 کی دہائی میں ایک فوجی اڈے کی تعمیر کے دوران کھود کر نکالا تھا۔ ماہرین کے مطابق گہرائی سے نکالے گئے یہ نمونے ہی قابل مطالعہ ہیں۔ گزشتہ 100 سالوں میں کی جانے والی تمام موسمی اور ماحولیاتی پیمائشیں انسانی سرگرمیوں سے پیدا ہونے والی ماحولیاتی تبدیلی سے پہلے ہی متاثر ہو چکی ہے۔ لہٰذا اگر ہمیں ماحولیات کی قدرتی حالت اور اس میں واقع ہونے والی قدرتی تبدیلیوں کو دیکھنا ہے تو ہمیں ماضی میں بہت زیادہ پیچھے جانا ہوگا۔ نیلز بور انسٹیٹیوٹ کے بو ونتھر سائنسدانوں کی اس بین الاقوامی ٹیم کا حصہ ہیں جو لومینیسنس ڈیٹنگ نامی ایک ایسی تکنیک استعمال کر رہی ہے جس سے پتہ چلایا جا سکتا ہے کہ نمونے میں موجود معدنیات آخری بار کب براہ راست سورج کی روشنی کی زد میں آئی تھی۔ دوسرے حقائق کے علاوہ اس طریقے سے ماضی کے اس وقت کے درجہ حرارت کا بھی پتہ لگایا جا سکتا ہے جب گرین لینڈ کی برف کی تہہ پگھلی تھی۔ 2020 میں حاصل ہونے والے ابتدائی نتائج سے پتہ چلتا ہے کہ ایسا لاکھوں سال قبل ہوا تھا۔ زمین کا نظام اسی طرح کام کرتا ہے۔ اگر آپ کرۂ ارض میں کاربن کا بہت زیادہ اضافہ کریں گے تو یہ انتہائی گرم ہو جائے گا، برف کی تہیں پگھلنے لگیں گی اور اس سے ہم انسانوں کی زندگی بہت مشکل ہو جائے گی۔ دوسری صورت میں ہم ایسے راستے تلاش کر سکتے ہیں جس سے کم کاربن ڈائی آکسائڈ پیدا ہو اور ایک ایسا مستقبل مل سکے جو ہمارے لیے اتنا زیادہ غیر یقینی اور مشکل نہ ہو۔ اگر یہاں موجود ان منجمد نمونوں کو ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک رکھا جائے تو یہ 20 کلومیٹرز کے احاطے پر پھیلیں گی۔ ریسرچرز انہیں فریزرز میں -30 ڈگری سیلسیس پر مسلسل ٹھنڈا رکھتے ہیں۔ 2020 میں شائع ہونے والے ایک مطالعے کے مطابق 2019 میں گرین لینڈ میں اتنی برف پگھلی تھی کہ اس کے پانی سے کیلیفورنیا کی ریاست 1.25 میٹر تک زیر آب آ سکتی تھی۔ یاد رہے کہ کیلیفورنیا رقبے کے لحاظ سے امریکہ کی تیسری بڑی ریاست ہے جس کا رقبہ 1,63,000 مربع میل سے زیادہ ہے۔ اندازہ لگایا جا رہا ہے کہ اگر ڈنمارک کی یہ تمام برف پگھل جاتی ہے تو اس پانی سے سطح سمندر میں 6 میٹر سے زیادہ اضافہ ہوگا۔ اراش عرب اسادی کے ساتھ عمران جدون، وائس آف امریکہ۔
امریکی حکام نے کہا ہے کہ روس کی جانب سے سیٹلائٹس کو مار گرانے والے میزائل کے تجربے سے اب کئی برسوں تک بعض خلائی سرگرمیوں کو رکاوٹ کا سامنا رہے گا۔ اس خبر کی تفصیل کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ urdu.voa.com پر، جہاں آپ کو پاکستان سمیت دنیا بھر سے اہم خبریں اور ان پر ماہرین کے تبصروں سمیت بہت سا دلچسپ کانٹینٹ ملے گا۔ ہمارے سوشل میڈیا پیجز بھی مستقل آپ کے لیے اپڈیٹ کیے جاتے ہیں، سو وزٹ کیجیے facebook.com/voa کا پیج اور فالو کرتے رہیے ہمیں ٹویٹر پہ، ہمارا ہینڈل ہے @urduvoa۔ اگر آپ کا آج کا دن مشکل رہا اور آپ کو حوصلے کی ضرورت ہے تو ملیے کوئٹہ کے امیر بخش سے، جو اپنی دونوں آنکھیں کھو دینے کے باوجود ہمت نہیں ہارے۔ وہ آٹے کی چکی چلاتے ہیں اور دکان کا سارا کام بغیر کسی کی مدد کے تنہا خود انجام دیتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ جو ہمت نہیں ہارتے وہ پریشان نہیں ہوتے۔ ان سے ہمیں ملوا رہے ہیں مرتضیٰ زہری۔ ایک پرندہ جو اڑتا ہے نا تو خواہ اس کا پر کاٹ جائے تو کتنا مشکل ہوگا، میں بھی اسی طرح ہوا تھا۔ پہلے میں ٹھیک تھا تو آنکھوں میں جو کالا پانی کا سلسلہ شروع ہوا، پھر 2 آپریشن میں نے کروایا کراچی سے، لیکن دونوں میں جو ہے کامیابی نہیں ہوا، تو پھر میری آنکھیں ضائع ہو گئی۔ 2 سال اتنا مشکل میں رہا نا، وہ مجھے پتا تھا، چاہے وہ ذہنی مریض کے قریب میں آ گیا اس روشنی کی وجہ سے، کہ جو روشنی ضائع ہو گئی میری آنکھوں کی نا، ایک روزگار کی وجہ سے بھی اور اپنے گھومنے پھرنے جو۔ پھر سر میں نے ہار نہیں مانا زندگی میں۔ پہلے تو اپنے کاروبار اسٹارٹ کیا کہ بھائی زندگی اگر صحت نہیں ہوا تو روزگار ہو جائے بھی بہتر ہے۔ پرچون کا دکان کیا تو یہاں میں سامان بیچ سکتا تھا، پھر بازار سے لانا میرے لیے مشکل بہت تھا، پرچون ادھر جانا پھر دکان پہ آنا۔ پھر میں نے سوچا کہ یہ چکی کا کاروبار کروں تاکہ لوگ یہاں اپنا گندم لائے گا پھر اٹھائے گا بھی خود، مجھے کہیں جانے کی ضرورت نہیں پڑے گا۔ صبح میں گھر سے نکلتا ہوں اپنے دکان کے لیے، تو الحمدللہ سیدھے اپنی دکان پر پہنچتا ہوں، اس کے بعد جو ہے نا دکان کو کھولتا ہوں صفائی کر کے، پھر جو ہے نا میں یہ مشین ہے جو میرا صفائی والا جس کو گندم کو صفا کرتا ہے، پہلے اس کو اسٹارٹ کرتا ہوں، تو میں پہلے گندم کو صفا کر کے اس کے بعد جو ہے نا آٹا بناتا ہوں الحمدللہ۔ ایک سوئی میرا دکان میں پڑا ہوتا ہے، وہ مجھے معلوم ہے یہ سوئی کہاں پڑا ہے۔ جب چکی اسٹارٹ کرتا ہوں ایسا لگتا ہے کہ میرے آنکھیں ہیں آنکھیں نہیں ہیں، لیکن آنکھیں موجود ہوتی ہے اس ٹائم جب میں کام کرتا ہوں۔ کوئی پریشانی مجھے نہیں ہوتا کہ یہاں سے کوئی بیلٹ کی طرح میں جاؤں یا گر جاؤں۔ الحمدللہ آج تک میں یہاں دکان میں گرا بھی نہیں، الحمدللہ اپنا کام تسلی سے کر رہا ہوں، اور آج تک میں بھولا نہیں ہوں کہ کسی کے پارسل یا یہ آٹا بدلی کیا اور نام کا کسی اور کو دے دیا۔ بس اس کی آواز کے ذریعے سے پھر میں آمد رفت کرتا ہوں اپنا۔ جو انجن کا آواز ہوتا ہے یہاں انجن ہے، چکی کا آواز ہوتا ہے یہاں چکی، پھر اس کا مشین کا آواز ہوتا ہے، اسی آواز کے ساتھ میں اس تک پہنچتا ہوں۔ تو جو لوگ اپنے زندگی سے مایوس نہیں رہتے، ہمت نہیں ہارتے، انشاءاللہ اس کے لیے تو پریشانی ہے، لیکن اتنا پریشان نہیں ہوں گے جتنا جو بغیر ہمت لوگ ہیں وہ پریشان ہوتے ہیں۔ اگر ہمت نہیں ہوا تو صحت مند ہو بھی تو پریشانی اس کا زیادہ ہے، اگر ہمت ہو تو معذور لوگ بھی کچھ پریشان نہیں ہوں گے انشاءاللہ۔ تو ہمت اور حوصلے کی اسی خوبصورت کہانی کے ساتھ ہم ختم کریں گے آج کا ویو 360۔ امید ہے آپ کو آج کا پروگرام پسند آیا ہوگا۔ آپ کی فیڈ بیک کا ہمیں انتظار رہے گا۔ facebook.com/VA اردو کے پیج کو وزٹ کیجیے اور ہمیں اپنی رائے سے آگاہ کیجیے۔ اس کے علاوہ ٹویٹر اور انسٹاگرام پہ ہمیں فالو کرتے رہیے، ہمارا ہینڈل ہے @urduvoa۔ آپ کو بہت سا دلچسپ کانٹینٹ وہاں ملے گا۔ سارا زمان کو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔